أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 پر پہنچے ہیں. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، کہ اے ہمارے والد گرامی ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے گناہوں کی بخشش کی طلب کریں، ہم نے غلطی کی ہے، ہم خطا پر تھے. یہاں پر یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو استغفار کر رہے ہیں یہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں یہ مواحد تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے. پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ آیات میں انہوں نے کہا تھا کہ اے والد گرامی آپ گمراہی پر ہیں، یعنی جو آدمی ایک اللہ کے نبی کو اپنے والد کو گمراہ کہے کیا وہ مواحد ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ اور مسئلہ یہ اور مسئلہ. وہاں پر جو اپنے والد کو کہہ رہے تھے کہ آپ گمراہی پر ہیں کہ آپ حق کی تشخیص میں آپ یوسف سے جو پیار کر رہے ہیں اس میں خطا میں ہیں، نہ کہ خدا نہ کردہ کہ آپ خدا نہ خواستہ کہ آپ نبوت میں اپنے فیشن میں خدائی احکام میں خطا پر ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. پس اس سے پتہ چلا کہ جو ہے وہ مواحد تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے. یہاں پر دیکھیں ایک معاملہ ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی، 3 گروپ ہیں یہاں پر. اور یہاں پر یہ جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، یوسف علیہ السلام کے علاوہ، انہوں نے ایک ظلم اور زیادتی کی. اب اپنی زیادتی کا معافی مانگ رہے ہیں. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ظالم ہوتا ہے اس کو مہلت ملتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کا ظلم برقرار نہیں رہتا. وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ظلم وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر مظلوم کا بول بالا ہو جاتا ہے. اس لیے روایت میں ہے کہ جو ظالم ہے کہ اس کے 3 دن ہیں. ایک وہ دن جس دن اس کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اس کے پاس. دوسرا اس کے پاس دن ہوتا ہے جو مہلت خدا اسے دیتا ہے. تیسرا جب وہ اپنے جو ہے وہ اس کا معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، یہ تیسرا اس کا دن ہوتا ہے. بس یہ ظالم کو پہلے دن سوچ لینا چاہیے کہ یہ ظلم اس کا برقرار نہیں رہے گا، یہ ظلم کسی وقت بھی اس کا ختم ہو سکتا ہے. یہ ظلم جو ہے وہ اس کو انتہا ہے، اس کو اختتام ہے. پس ظالم کو جو ہے یہ سوچ کر کے قدم اٹھانا چاہیے. اور دوسرا اسی ایک اور روایت میں ہے کہ مظلوم کی بھی 3 دن ہیں، 3 اس کے سٹیپ ہیں زندگی کے. ایک یہ ہے کہ حسرت کا دن جس دن اس پر ظلم ہو رہا ہے، دوسرا دن وہ کوشش کرتا ہے کہ اس ظلم سے نکلے، تیسرا دن اس کا ہوتا ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی مدد سے کیا ہے وہ اس ظلم سے نکل آتا ہے اور خدا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے دن جو عادی ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی اس طرح ہوا. ظالم کون ہے؟ بھائی ہیں. مظلوم کون ہے؟ حضرت یوسف. بھائیوں نے ظلم کیا، خدا نے ان کو مہلت دی. ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا اور ان کی بخشش کے لیے سامان فراہم ہو گیا. یوسف علیہ السلام بھی جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا، مظلوم واقع ہوئے، انہوں نے کوشش کی، اسٹرگل کی اس مظلومیت سے نکلے. آج وہ وقت آ گیا کہ خدا نے انہیں مدد دی ہے اور وہ کیا ہو گئے کہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، ان کو بادشاہت مل گئی. اور اس کی اگلی آیت میں آئے گا. ان دونوں آیات کو اکٹھا کمبائن کرنا ضروری ہے کیونکہ مطالب ملتے جلتے ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں کروں گا، ان قریب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، خدا بخشنے والا ہے. یہاں پر یہ روایت جو ہے اس کی بتاتی ہے کہ یہ کب انہوں نے ڈیلے کیوں کیا اور ڈیلے کس وقت تک کیا. کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے جمعے کے دن تک ڈیلے کیا دعا کرنے کو، اور روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جمعے کے دن کی سحر تک ڈیلے کیا. یعنی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائمنگ ہے، جو خاص ٹائم ہے دن اور رات میں، وہ اثر رکھتا ہے دعا کرنے میں.
جس طرح ٹائم دعا کرنے میں اثر رکھتا ہے، سب بعض مقام بعض جگہ بھی دعاؤں میں اثر رکھتی ہیں، اور پھر بعض وسیلے بھی اثر رکھتے ہیں دعا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں۔ مثلا آپ سحری کی وقت دعا کریں، اس کی قبولیت کے زیادہ امکان ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا کریں، اس کی قبولیت کے زیادہ امکان ہے۔ بارش آ رہی ہو تو دعا کریں، اس کی قبولیت کے زیادہ امکان ہے۔ والد کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں، اس دوران دعا کریں، دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان ہے۔ والدہ سے دعا کروائیں اور خود آمین کہیں، دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا، اپنے والد سے دعا کروائی، اور دعا والد نے کیا کیا، انہوں نے ڈیلے کی، کس تک؟ جمعے کے دن سحر تک، تاکہ اس کی قبولیت کے زیادہ امکان ہو جائیں۔ اور اسی آیت سے ایک اور جو نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو یوسف کو کنویں میں ڈالا، اور اس وقت یہ ہنسے اور یہ سمجھے کہ یوسف کو ذلیل کر رہے ہیں، اور پھر معاملہ ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام منزل اور مقام پر پہنچ کے بادشاہ تو انہیں مل گئی، اور اب یہ ذلیل ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں۔ بس یوم لکا و یوم علیک، کہ بعض دن آپ کے فیور میں ہوتے ہیں اور بعض دن آپ کے نقصان میں ہوتے ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کیا کہا انہوں نے، قالا یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے والد آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ خود جو ہے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ جو مقام اور منزلت اللہ کے نزدیک یعقوب کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ بس یہاں پر انہوں نے کہا یا ابا، اے ہمارے والد، ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں یا علی، یا زہرا، یا حسن، یا حسین۔ بس اگر جرم ہے، گناہ ہے، شرک ہے، تو حضرت یعقوب نہ کرتے۔ اب وہ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ جی زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بدن سے متوسط ہو رہے ہیں یا ان کے مقام سے؟ ان کے مقام سے متوسل ہو رہے ہیں، بدن سے متوسط تو نہیں ہو رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بدن، ان کی داڑھی بڑی تھی اس لیے متوسل ہو رہے ہیں، یا ان کا قد لمبا تھا اس لیے متوسل ہو رہے ہیں، یا ان کے بازوؤں میں طاقت زیادہ تھی اس لیے متوسل ہو رہے ہیں، بلکہ وہ متوسل اس لیے ہو رہے ہیں کہ خدا کے نزدیک مقام ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جو یعقوب کا مقام ہے، آیا وہ فوت ہونے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد ان کے بقول وہابیوں کے وہ کم ہو جاتا؟ نہیں، وہ کم نہیں ہوتا۔ مقام زندہ اور مردہ کا سیم ہے، بس جب مقام کو توسل ہم بنا رہے ہیں تو مردہ کو بھی بنا سکتے ہیں، زندہ کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اولیاء اللہ مردہ نہیں ہیں، شہداء مردہ نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ یہ شہداء اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ بس ہم جو توسل کر رہے ہیں امام علی سے، امام حسن سے، حسین سے، ان ہستیوں سے کر رہے ہیں کہ جو شہداء ہیں۔ دنیا کے سارے شہداء کو سائڈ پر رکھا جائے نا، ایک طرف کر دیا جائے، اور جو آل بیت کے شہداء ہیں، مظلومیت کے حوالے سے، مقام اور مرتبے کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، ایثار کے، کوئی شہید، یہ سارے شہید ایک طرف ہو جائیں، آل بیت ایک طرف، آل بیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب ایک عام شہید، اس کے ساتھ توسل آپ کر سکتے ہیں، اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، تو جو سید الشہداء کا اس سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ بس اولیاء اللہ سے توسل کرنا یہ شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کی پیروی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا، اے والد گرامی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ والد کی دعا میں جو اثر ہے نا، والدین کی دعا میں اثر ہے، وہ کسی اور کی دعا میں نہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ کہا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کہا زندہ ہے۔ کہا جاؤ اس سے دعا کرو۔ اور حدیث میں ہے جو والد ہے یہ اولاد کے درمیان، فیملی کے درمیان اس طرح جس طرح نبی امت کے درمیان ہوتا ہے، اتنا بڑا مقام جو ہے والد کو حاصل ہے۔ یا ابانا استغفر لنا، اے والد گرامی ہمارے لیے استغفار کریں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کا۔ اور یہ دیکھیں نا، ایک لمبا ٹائم گزرا ہے، خطا انہوں نے کی ہے 30 سال پہلے، غلطی کی ہے 30 سال پہلے، یوسف کو کنویں میں ڈالا ہے 30 سال پہلے، یعقوب کے لیے تکلیف دہ بنا ان کا کام 30 سال پہلے، لیکن آج استغفار کر رہے ہیں۔ آیت یہ بتا رہی ہے استغفار اور توبہ کرنے میں کسی وقت دیر نہیں، کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ خدا کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اس میں لمیٹیشن نہیں ہے۔
اس میں حتیٰ قضا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. نماز میں ہوتا ہے نا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے وقت قضا ہو جائے گی، لیکن دعا میں استغفار میں قضا کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر یہ کہا انا کنا خاطئین، ہم کیا خطا پر تھے. یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو آدمی گناہگار ہے اس کو پہلا چاہیے کہ مانے کہ میں گناہگار ہوں، پھر اپنے لیے کیا کرے، دعا مانگے، استغفار کرے تو دعا اس کی قبول ہوں گی. ایک آدمی کہے کہ نہیں میری غلطی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک، پھر کہے مجھے معاف کر دیں، تو یہ تک نہیں بنتا. یہ دونوں جو جملے ہیں ان میں تناسب نہیں پایا جاتا. اور جو ہے اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص ٹائم ہے اس میں ترجیح حاصل ہے، اس میں قبولیت کے چانس زیادہ ہیں، لیکن آپ جب بھی دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں. پھر والد نے کیا کہا اگلی آیت میں، خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے سوفا یعنی کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد دعا کروں گا. سوفا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے نا تو ڈیلے کے لیے ہوتا ہے. عربی میں استغفر ہوتا تو میں دعا کروں گا، استغفر ہوتا جلدی دعا کروں گا، سوفا یعنی ڈیلے کر کے دعا کروں گا. یہاں پر ایک نقطہ نکلتا ہے کہ کیوں انہوں نے کہا ڈیلے کر کے دعا کروں گا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ حضرت یعقوب نے خدا کی نسبت کہی ہے، کیونکہ یہ جو بھائی تھے انہوں نے دو غلطیاں کی ہیں. ایک یعقوب علیہ السلام کی معذر میں، ان کی شان میں، اس کو انہوں نے معاف کر دیے. اب جو خدا کی بارگاہ میں انہوں نے غلطی کی ہے اس کے بارے میں کہا کہ آئندہ تمہارے لیے دعا کروں گا، کچھ دنوں بعد دعا کروں گا، تاکہ تمہاری دعا، تمہارے حق میں جو میری دعا اس کی قبولیت کی چانس زیادہ ہو جائیں. اور پھر یہاں انہوں نے دعا کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اگنور نہیں کیا، ڈینائی نہیں کیا، انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کروں گا. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ والدین کو نہیں چاہیے کہ بچوں کی نسبت دل میں کینہ رکھے. بچے ہیں، خطا کرتے ہیں، مسٹیک کر سکتے ہیں، اور ان کی خطا کو دل میں نہ رکھیں، ان کو معاف کر دیں، ان کی نسبت دل اپنا صاف رکھیں. حضرت یعقوب کو جتنی تکلیف ملی ہے کسی کو نہیں ملی، جتنا انہوں نے حضرت یعقوب کو دکھایا کسی اور نے اتنا کسی کو نہیں دکھایا، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں نہیں رکھا، دل صاف تھا. انہوں نے معافی مانگی ہے، آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو حضرت یعقوب نے فوراً ان کو معاف کر دیا ہے. اور پھر یہاں پر ان کو ملامت بھی نہیں کیا، ڈانٹا بھی نہیں کہ بھئی تم نے اتنا غلطیاں کی ہیں، اتنی خطائیں کی ہیں، اب معافی مانگ رہے ہو. فوراً کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ کی بارگاہ سے بھی تمہارے متعلق درخواست کروں گا اور تمہارے لیے معافی مانگوں گا. اور پھر یہ کہا کہ کالا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں تمہارے لیے کچھ دنوں بعد اللہ سے درخواست کروں گا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش رہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ بابا جان فوراً دعا کیوں نہیں مانگ رہے، ابھی دعا مانگیں. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب آپ نے خدا کی بارگاہ میں درخواست بھیج دی ہے نا، کسی کے سامنے درخواست بھیج رہی ہے تو اس کے مقررہ وقت کا انتظار کریں، پھر اس میں اصرار نہ کریں، اس میں جلدی نہ کریں، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ ہو. جب آپ نے اپنی درخواست، اپنی جو عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے تو اب انتظار کریں، اس کے خزانے میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہاں پر بھی انہوں نے درخواست پیش کر دی ہے، حضرت یعقوب نے وعدہ دے دیا، مزید اس پر اصرار نہیں کیا. انہ الغفور الرحیم، گارنٹی بھی دے رہے میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور یہ بھی جان لو تمہیں خدا معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بخشنے والا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کو یعقوب کے، یوسف کے، ان سارے جو ہے وہ معاملات کا علم ہے، پھر دعا کی کیوں ضرورت ہے؟ نہیں، دعا کی پھر بھی ضرورت ہے. خدا کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں دعا مانگو. یہ ہمیں آیت یا دوسری آیات یا احادیث ہمیں بتا رہی ہیں خدا کو ہمارے معاملات کا، ہماری مظلومیت کا، ہماری پریشانیوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعا مانگنی ضروری ہے. کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپنی زبان سے اس کی بارگاہ میں اقرار کرے، اس کی بارگاہ میں دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اس کی بارگاہ میں درخواست کرے. کیوں؟ ایک تو اس نے حکم دیا، دوسرا جب دعا مانگے گا انسان تو خود اسے سکون حاصل ہوگا کہ یہ درخواست میں نے اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اور اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی بہتر نہیں ہے جو میری مشکل کو حل کرے. تو یہ اس کے ذہن میں آنا اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. اور یہ آیت ایک اور مسئلہ بھی بتا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، پھر بھی خدا کی رحمت اس کے شامل حال رہے گی. یعنی انسان یہ نہ دیکھے کہ غلطیاں اس کی کتنی ہیں، خطائیں اس کی کتنی ہیں،
اس نے کتنی جو ہے مسٹیک کی ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ جو بخشنے والا وہ کتنا پاورفل ہے، اس کی رحمت کتنی ہے، اس کا احاطہ کتنا ہے، وہ کتنی چیزوں پر، کتنے علاقے پر، کتنے ایریے پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے دعا میں ہم کہتے ہیں نا، خدایا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمت کی طرف دیکھنا۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، تیری بخشش سے، تیری عنایت سے، تیری قدرت سے زیادہ نہیں ہے، تو معاف کر سکتا ہے۔ اور اب جو ہے یہ معاملہ یہاں تک ہوا ہے، اب کیا ہوا ہے کہ یہ بیٹے اور حضرت یعقوب چل پڑے ہیں کس کی طرف؟ مصر کی طرف۔ اب مصر میں آیا تو حضرت یوسف کو پتہ چلا ہے کہ میرے والدین آ گئے ہیں، اور کیا ہو گیا، میرے والدین یہاں پہنچے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر آ گئے اور باہر آ کر کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ فلما دخلوا على یوسف، جب کیا ہے وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، کون؟ بھائی اور والدین۔ وقال ادخلوا مصر، تو کیا کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ شہر میں داخل ہوں، مصر میں داخل ہوں، کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، امن و سکون کے ساتھ۔ یہاں پر یہ درمیان میں کچھ جو واقعہ اس کو قرآن آیات نے بیان نہیں کیا۔ یہ پہنچ گئے ہیں یعقوب کے پاس، اور یعقوب علیہ السلام کے آپس میں کیا ڈسکس ہوئی ہے، کس طرح تیاری ہوئی ہے، کس طرح چلے ہیں، کس طرح یہاں ہیں، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو تاریخ بیان کرتا ہے اس میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، یا کہانی بیان کرتا ہے، ایک تو حقائق پر مبنی ہوتی ہے، وہ واقعات وقوع پذیر ہوئے، دوسرا جو قرآنی کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن جو ایک یہ حقائق پر مبنی ہے، دوسرا یہ قرآن پوری جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کو پوری داستان کو بیان نہیں کرتا، صرف اس حصے کو بیان کرتا ہے کہ جو حصہ مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ عبرت پر، درس پر، جس میں کوئی سبق پایا جاتا ہے، اس حصے کو بیان کرتے ہیں۔ پس قرآن یہاں پر بھی اس حصے کو اس لیے وجہ سے بیان نہیں کیا کہ یہ ایسا کوئی ہدایت کے اس میں پہلو اتنا سٹرانگ نہیں پایا جاتا تھا کہ اس کو بیان کیا جائے اور صورت کو طلوع نہیں کیا جائے، اور قرآن کا جو قانون ہے کمپریہنسو ہونا اور شارٹ ہونا، اس سے متعلق خلل پیش آئے۔ بس یہاں پر حضرت یہ جو تاریخ بیان کر رہی ہے، روایات بیان کر رہی ہیں، کچھ اس سے پہلے کے واقعات کو اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے پاس جب یہ بیٹے پہنچے ہیں، ان کی آنکھوں میں بینائی آئی ہے، اور یہ شوق و ذوق پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کریں گے، اور مصر کے جو ہے وہ اس کے کنعان کے لوگ بھی خوش ہیں، اور سارے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ جائیں مصر کی طرف۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ وہ یا یوسف جو مظلوم تھا، جس پر ظلم ہوا، زیادتی ہوا، آج مقام اور منزلت پر پہنچ چکا ہے۔ اور ایک اور جو ہے ان کے ذہن میں موٹیویشن اس حوالے سے بھی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ وہی یوسف ہے جس نے مشکل حالات میں، جس نے کیا ہوا، مشکل حالات میں اور سختی کے حالات میں، قحط کے زمانے میں ان کی مدد کی ہے۔ فلما دخلوا على یوسف آوى علیہ ابویہ، کہ جب وہ یوسف کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سینے سے لگایا، آغوش میں لیا۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے جو اس سے پہلے مبہم رہا، یہاں تک کہانی میں والدہ کا ذکر نہیں ہوا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سینے سے لگایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی والدہ اگر تھیں تو وہ روئی کیوں نہیں، پریشان کیوں نہیں؟ قرآن نے کیوں نہیں بیان کیا کہ وہ پیٹی ہیں، روئی ہیں، یوسف کی جدائی میں پریشان رہی ہیں؟ اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تھی، اگر نہیں تھی تو یہاں کہاں سے آ گئی والدہ؟ جواب اس کا مفسرین نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ قرآن کہ صرف مختصر لاتا ہے، صرف وہ ایسے داستان کے کہانی کی لاتا ہے جو اس کے مطلب سے متعلق ہوتے ہیں، سبق سے متعلق ہوتے ہیں، لہذا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی والدہ کو ذکر نہیں کیا، لیکن یہاں پر والدین کے احترام کے حوالے سے، رسپیکٹ کے حوالے سے اس کا ذکر کیا۔
یہ ایک جواب دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ان کا نام راحیل تھا، وہ فوت ہو گئی تھی، اور یہ جو ساتھ آئی ہیں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملنے کے لیے، یہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کی ستیلی ماں تھی، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی خالہ تھیں جو ماں کا کردار ادا کر رہی تھی، جن کو ساتھ لے جایا گیا تھا کہ یہ جائیں اور تاکہ یوسف علیہ السلام اپنی ماں کی اپنی خالہ کے ذریعے یاد جو ہے وہ تازہ کریں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى عَلَيْهِ أَبَوَيْهِ، کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے شہر سے باہر تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس مصر میں داخل ہو جائیں۔ ایک نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ جب آپ کسی عزیز کی، کسی چاہنے والے کی، کسی ایسے آدمی کے استقبال کر رہے ہیں تو کوشش کریں شہر سے باہر چلے جائیں تاکہ آپ کی محبت کا اظہار ہو جائے۔ کم از کم اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس آدمی سے آپ زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شہر سے باہر اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور آج کل جو ہے وہ اس کو آپ الٹرنیٹو کے طور پر لے سکتے ہیں ایئرپورٹ کو، کہ جس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایئرپورٹ اس کے لیے جائیں۔ پیغمبر پاک بھی جب مدینے میں گئے تو ایک جگہ تھی سنیت الوداع، مدینے سے باہر قباء کے نزدیک، مدینے کے لوگ پیغمبر پاک کا استقبال کرنے کے لیے کہاں آئے تھے؟ سنیت الوداع میں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ شہدائے کربلا کا، اسرائے کربلا کا مدینہ واپس ہوا ہے نا، تو کیا ہے، مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا گیا ہے اور وہاں سے پھر جو ہے مدینے میں انٹر ہوا ہے لوٹا ہوا قافلہ، شہداء اسرا کا قافلہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھیں یا امام سجاد علیہ السلام، یہ تاریخی واقعات میں ان کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ بس یہ ایک روایت ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک اچھی جو ہے وہ کیا ہے، سیرت ہے، اچھا رواج ہے کہ انسان اپنے مہمان کو، جس سے انسان چاہت کا اظہار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کے لیے استقبال کے لیے انسان جائے، اپنے شہر سے باہر ایئرپورٹ پر جائے، اور اس کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ آدمی آشنا نہیں ہے آپ کے شہر سے، آپ کے ملک سے، آپ کے علاقے سے، تو وہ تھوڑا جب آپ کو ایئرپورٹ پر دیکھے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کے لیے سکون اور آرامش کا باعث بنے گا۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام آئے ہیں اپنے والدین کا استقبال کرنے کے لیے۔ دنیاوی لحاظ سے کیا ہے، یعقوب ہیں، ایک عام آدمی ہیں، والدہ بھی ایک عام آدمی ہیں۔ یوسف کون ہے جی؟ بادشاہ ہیں، لیکن شہر سے باہر ہیں والدین کے احترام کے لیے۔ یہ آیت بتا رہی ہے آپ کا مقام جتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنی آپ کو بڑی پوسٹ مل گئی ہو، کتنا بڑا آپ کو عہدہ مل گیا ہو، لیکن والدین کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ والدین کے لیے وہ کل کے ہی بچے ہیں، وہی معمولی آدمی ہیں، ان کی نگاہوں میں آپ بڑے افسر یا بڑے بادشاہ نہیں بنے۔ اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی منزلت رکھنے کے باوجود کہ کیا کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف اپنے والدین کے احترام کے لیے، رسپیکٹ کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ نہیں دیکھا کہ میں نے بادشاہت کا لباس پہنا ہوا ہے، انہوں نے معمولی لباس پہنا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ میری رعیت کیا ہے، نہیں دیکھا، ان دونوں کو سینے سے لگایا اور ان کی رسپیکٹ کی ہے۔ اور پھر یہاں پر فلما دخلوا علی یوسف آوى علیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ آپ انہوں نے کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیں، یہاں سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، امن و سکون ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جہاں کہیں آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، جہاں کہیں رہنا چاہتے ہیں سکونت، اس میں پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ وہاں سیکورٹی کا کیسا ہے، سیفٹی کتنی ہے، پہلا چیز ہے۔ دوسری چیزیں بعد میں سہولتوں کو دیکھیں، کیونکہ سیفٹی انسان کے لیے ہوگی تو پھر اس کے بعد اگلے معاملات چلیں گے، سیفٹی نہیں ہوگی تو دوسری سہولتوں کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اور یہاں انشاءاللہ آمنین، بس اور دوسری یہ کہ حکومت کی سب سے بڑی کمال یہ ہے کہ اس کے ملک میں کیا ہو، سیفٹی ہو، سکون ہو، امن ہو، سب سے بڑی کمال یہ ہے۔ بعد میں دوسری چیزیں آتی ہیں، ایک ملک کتنے امیر کیوں نہ ہو، کتنے اس کے پاس خزانے کیوں نہ ہو، کتنے لوگ اس کے جو ہے رفاہ میں ہو، لیکن اگر وہ سکون نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے، وہاں امن نہیں ہے، انسان باہر رات کو سکون سے باہر نکل نہیں سکتا، تو اس ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس ملک کے امیر ہونے کا، اس ملک کا سہولتوں کا ہونے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا کہ افریقہ کے اکثر ممالک اس میں جو ہے سکون نہیں پایا جاتا، حالانکہ وہ بہت زیادہ بعض ممالک اس میں امیر ہیں، ان کے پاس معدنیات ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں جانا گوارا نہیں کرتا، کیوں؟ سیکورٹی نہیں ہے، وہاں پر امن نہیں ہے۔ جی یہاں پر جو ہے ہم مکمل کرتے ہیں۔